یہ بچی کہتی ہیں کہ برتنوں میں ہمیں قیمتی ڈنر سیٹ جیسے گھر والے دیتے ہیں شادی وغیرہ کے اندر، اور قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے ایک بنیادی اصول میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ سونا، چاندی، روپیہ سے مراد کیش، اس میں آپ یہ کیش منی بھی آ جاتی ہے، پرائز بانڈ، کچھ شیئرز وغیرہ رکھے ہوں، سب اس میں شامل۔ اور مال تجارت سے مراد وہ مال جس کو خالصتاً آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا۔ خالصتاً کا مطلب کہ صرف بیچنے کی نیت ہو اور کوئی نیت اس میں شامل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا۔ اگر کوئی اور نیت شامل ہو جائے، جیسے آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور یہ نیت ہے کہ اچھے پیسے ملے بیچ دیں گے، نہیں ملے تو اپنا گھر بنا لیں گے، یہ خالصتاً بیچنے کی نیت سے نہ ہوا، 2 نیتیں شامل ہو گئی۔ تو جو صرف بیچنے کی نیت سے مال لے کر رکھا ہوا ہے وہ مال زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ بس یہ بنیادی اصول یاد رکھیں، مقدار کو آپ چھوڑ دیں، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اب گھر کے ہر سامان کو ان 4 پہ آپ رکھیں، جیسے آپ کا رہنے کا مکان، نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ گھر کا جتنا بھی سامان، آپ کی واشنگ مشین، آپ کا فریج، آپ کے برتن، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، آپ کا میک اپ کا سامان، نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ کیش ہے وہ، اور نہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کی بہت بڑی فیکٹری ہے، اس میں کروڑوں کی مشینیں کھڑی ہوئی ہیں، وہ فیکٹری اور مشینیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے اس کو آپ کو سیل کرنا ہے، یہ ہے مال تجارت۔ اس پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے جو میٹیریل آپ کا رکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے بنا کر بیچنا ہی ہے، یہ ہے مال تجارت۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔